بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آئے۔ یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے اور نواحِ یمن میں ان کے خاندان کی رئیسانہ حکومت تھی۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود شاعر اور دانشمند شخص تھے۔ اہل مکہ نے آبادی سے باہر جا کر ان کا استقبال اور اعلیٰ پیمانے پر خدمت و تواضع کی۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ مجھے اہل مکہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ شخص جو ہم میں سے نکلا ہے اس سے ذرا بچنا، اسے جادو آتا ہے، جادو سے باپ بیٹے، زن و شوہر، بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے، ہماری جمعیت کو پریشان اور ہمارے نام ابتر کر دیے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری قوم پر بھی ایسی ہی کوئی مصیبت پڑے، اس لیے ہماری پرزور نصیحت ہے کہ نہ اس کے پاس جانا، نہ اس کی بات سننا اور نہ خود بات چیت کرنا۔ یہ باتیں انہوں نے ایسی عمدگی سے میرے ذہن نشین کر دیں کہ جب میں کعبہ میں جانا چاہتا تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے۔ ایک روز میں صبح خانہ کعبہ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ چونکہ خدا کی رضا یہ تھی کہ ان کی آواز میری سماع تک ضرور پہنچے، اس لیے میں نے سنا کہ ایک نہایت عجیب کلام وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں، با علم ہوں، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے اور کون سی روک ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوگی تو مانوں گا، ورنہ نہیں۔ میں یہ ارادہ کر کے ٹھہر گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر کو چلے تو میں بھی پیچھے ہو لیا، اور جب مکان پر حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا واقعہ مکہ میں آنے، لوگوں کے بہکانے اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ سن پانے کا کہہ سنایا اور عرض کیا، مجھے اپنی بات سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھا۔ میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہ سنا تھا جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا۔ الغرض طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔